السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عظمت قرآن سیریز کے تحت قرآن کریم کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا، تاکیدات کا، خصوصی اہتمام کی بابت تلقین کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اس حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے پچھلے حلقوں میں بیان کی جا چکی ہیں، اس کے بعد اس حلقے میں ہمارے سامنے ایک پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حدیث میں یہ ہے، روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، ابو ذر میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ یہ تمام معاملات کی جڑ ہے، سارے معاملات کی جڑ ہے، سارے معاملات کی اصل ہے۔ قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول زدنی، اے اللہ کے رسول اور مزید وصیت کر دیجئے، مزید اور وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ فإنہ نور لک فی الارض و ذخر لک فی السماء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے اصرار پر دوسری وصیت آپ نے فرمائی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، ابو ذر اللہ کے کلام کی تلاوت سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی تلاوت کو لازم پکڑو اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اور ایسا کرو گے تو اس کا صلہ تمہیں دنیا میں آخرت میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا فإنہ نور لک فی الدنیا یا فی الارض، کیونکہ یہ چیز اللہ کے کلام سے وابستگی، اس کی تلاوت اور اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، یہ تمہارے لیے دنیا میں، یہ زمین پر یعنی دنیا میں تمہارے لیے نور کا باعث ہے، روشنی کا باعث ہے، اور آخرت میں، آسمان میں یعنی آخرت میں تمہارے لیے ذخیرے کا باعث ہے، یعنی کل قیامت کے دن یہ چیز ذخیرہ بن جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں اس کا صلہ اور اس کا بدلہ مل جائے گا۔ میرے بھائیو، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی۔ یہ روایت اسے امام ابن حبان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر نقل فرمایا ہے، اور حدیث لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر حسن قرار دیا ہے، حسن لغیرہ، یعنی اس کی سندوں میں ضعف ہے، لیکن ساری سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد روایت حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، جسے لغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، تو ہم دیکھیں کہ اس حلقے میں اس روایت اور اس کے پہلے حلقے میں جو بھی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ روایتیں صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے خطبوں میں اور بہت ساری مناسبتوں کے خطبوں میں اللہ کی کتاب کی وصیت فرمائی ہے۔ عرفات کے خطبے میں، ایام منی کے خطبے میں، غدیر خم کے خطبے میں جو مکہ مدینہ کے درمیان واقع ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی اپنی امت کے لوگوں کو قرآن کریم سے وابستگی کی تلقین فرمائی۔ یہ اللہ کے کلام کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خصوصی موقعوں پر تاکید قرآن کریم کی بابت وصیت، یہ قرآن کریم کی عظمت پر، اس کی جلال پر اور اس کی بلندی پر دلالت کرنے والی حدیثیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے، قرآن عظیم جو ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو واحد سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت کا خزینہ ہے، ہدایت کا گنجینہ ہے، اور یہی کتاب ہے جہاں سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی کتاب ہدایت کے لائق نہیں ہے۔ پچھلی کتابیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر اتارا تھا، رسولوں پر اتارا تھا، ان کا دور جا چکا ہے۔ یہ واحد کتاب ہدایت ہے جو قیامت کی صبح تک، قیامت تک، اور اس کے بعد میرے بھائیوں حوض کوثر پر میرے بھائیوں یہ موجود ہوگی۔ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہدایت کا سرچشمہ یہی ایک کتاب ہے، اس میں جو ہدایت تلاش کرے گا اسے ہدایت مل جائے گی، اور جو اس کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت کی جستجو کرے گا، تلاش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا،
اسے گمراہ کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس کا چمکتا دمکتا نور ہے، اس کی روشنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر حکیم ہے، حکیمانہ یاد ہے، ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ قرآن کریم صراط مستقیم ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب پر کاربند رہنے کی صورت میں خواہشات اور بدعتیں انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی. اور میرے بھائیوں، زبانیں گڑمٹ نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ. اس کے ہوتے ہوئے آرا کے اندر بہت ساری قسمیں اور بہت سارے پارٹس نہیں ہو سکتے. اور یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کو پڑھنے والا، جس کی تلاوت کرنے والا، جس کی موتیاں چننے والا کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتا. غور کر لیں، امت کے علماء، صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے دور سے آج تک نہ جانے کتنی تفسیریں قرآن کریم کی لکھی گئی ہیں، لیکن آج بھی قرآن کریم سے موتیوں کی غوطہ خوری ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی سلسلہ جاری ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے جس کتاب سے علماء کبھی اکتا نہیں سکتے، کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے، اور کبھی اللہ کے تقوی شعار بندے اس سے اکتاہٹ اور ملل کا شکار نہیں ہو سکتے. کتنا بھی پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، مسلسل پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ پرانا نہیں ہو سکتا، کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کلام کے اندر ایسے ایسے عجائب ہیں، یہ عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں. اور جو اس کا علم حاصل کر لے گا وہ سبقت حاصل کر لے گا، اور جو اس کی روشنی میں بات کرے گا سچی گفتگو کرنے والا ہوگا، اور جو اس قرآن کریم کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مبنی پر عدل ہوگا. جو اس پر عمل کرے گا اجر و ثواب سے ہمکنار ہوگا، اور جو اس کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دے گا، بلائے گا، میرے بھائیوں، اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی. یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ اصل میں جامع ترمذی کی ایک روایت ہے. ایک جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں. اس روایت کی سند کے سلسلے میں لوگوں کا، اہل علم کا کلام ہے، سند کے اعتبار سے اس پر گفتگو کی گئی ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے محدثین نے. لیکن میرے بھائیو، اہل علم نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اس اثر کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں صحیح ہیں، اس کا معنی صحیح ہے. سند کے اعتبار سے گرچہ یہ روایت درست نہیں ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے. اس کا مطلب یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ اگر کوئی حدیث سند ضعیف ہو اور اس کا معنی صحیح ہو تو ہم اس کو بیان کرتے پھریں گے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی صحیح ہے. گرچہ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں کسی حدیث میں نہیں آئی ہیں، لیکن معنی جو ہے نا، اس کا جو معنی، جو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس پر اللہ کے کلام کی متعدد آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی طور پر متعدد آیتوں کا مدلول، اور ایسے ہی متعدد احادیث کا مدلول دلالت کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مضمون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سلسلے میں جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے، اس مضمون کی تائید قرآن کریم کی عمومی دلیلوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیثوں کی دلیلوں سے ہوتی ہے. اس لیے ہم اللہ کے کلام کی صفات کے طور پر ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. سند گرچہ سند کے اندر کلام ہے. تو یہ میرے بھائیو چند باتیں تھیں جو قرآن کریم کے اوصاف سے متعلق، قرآن کریم کی بابت اللہ کے نبی کی وصیتوں سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قرآنی اور نبوی وصیتوں پر قرآن کریم کی بابت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اہتمام کرنے کی، اس سے وابستہ ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن کریم سے جڑ کر رہنے کی، اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.